السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے اولیاء کے بارے میں۔ اولیاء ہم اردو زبان میں مروجہ طور پہ ایک لفظ کو سمجھتے آ رہے ہیں، لیکن اس کا اردو میں معنی نہیں معلوم۔ یہ عربی کا لفظ ہے اولیاء، اور یہ جمع ہے ولی کی۔ ولی جو ہے واحد ہے، جیسے مسلم واحد، مسلمون جمع، اسی طرح ولی واحد جس کے معنی ہوتے ہیں سرپرست، انگلش میں پروٹیکٹر، اور اولیاء جمع ہے ولی کی جس کے معنی ہو گئے پروٹیکٹرز یا سرپرستوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سرپرستی کرنا یا سرپرستی میں ہو جانا یا کسی اولیاء ولی کے زیر سایہ ہو جانا ہمارے پاکستان انڈیا کا سب کانٹیننٹ میں زیادہ تر یہ چیز بہت زیادہ پروپیگیٹڈ ہے یا زیادہ تر یہاں ہوتی ہے، بلکہ دنیا بھر میں بھی پروٹیکٹر ضرور ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے سرپرستی میں آدمی جانا چاہتا ہے۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے حفاظت، کسی بھی سرپرستی کے میں اندر چلا جاؤں تاکہ میں حفاظت میں آ جاؤں، تسکین میں رہوں، مطلب مجھے کوئی مشکلات پیش نہ آئے بیماری کے حوالے سے یا کسی اور وجہ حوالے سے، کہ میں کسی نہ کسی کے نیچے سرپرستی میں رہوں۔ یہ بیسک ریزن ہے ایک آدمی کیوں چاہتا ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں مکمل طور پہ صحیح علم نہیں رکھتا ہر چیز کا، تو بہتر سمجھتا ہے دوسرے کو کہ یہ آدمی کسی بھی مسئلے میں وہ زیادہ جانتا ہے یا زیادہ اس کی علمیت ہے یا کسی دین کے اعتبار سے، تو وہ چاہے گا میں اس کے سرپرستی میں آ جاؤں تاکہ میں اسلام کو یا اپنی زندگی میں پروٹیکشن حاصل کر سکوں۔ سنسیریٹی سے یہ کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا بیسک سائیکالوجی ہے، نفسیاتی طور پہ ایسا یہ کر رہا ہے۔ اور پھر جو وہ آدمی جس کی سرپرستی میں وہ آ جاتا ہے، اس سے اس کو شدت محبت بھی ہو جاتی ہے، جذبات بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ جو وہ آدمی بتائے وہ اس پہ عمل کرے، وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے فیلنگ ضرور ہو جاتی ہیں، ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ایک بانڈیج قائم ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی اس سرپرستی میں جو اس کو کہتا ہے وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا قرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب اس بات کی اجازت دیتی ہے، یا کیا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اولیاؤں کے بارے میں، سرپرستوں کے بارے میں، کہ ہم ان کی سرپرستی میں جا سکتے ہیں، ہم کسی کی پروٹیکشن میں جا سکتے ہیں۔ یہ ہے لیکچر، یہ ہے ہم یہ دیکھیں گے۔ تو قرآن مجید اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور اگر دیتا ہے اجازت تو اس کی کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور اگر نہیں اجازت دیتا تو کیوں، ریزن آؤٹ کرنا ہے۔ یہ اس کا بیسک مقصد ہے، قرآن کیا کہتا ہے سرپرستوں کے بارے میں۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے آیت نمبر بقرہ 2، پہلا صفحہ ہے البقرہ 2 اور اس کی 257 آیت۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ولی سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے اولیاء سرپرست طغیانی سرکشی ہیں، ان کے اولیاء سرپرست جو ہیں وہ طاغوت ہیں، یعنی سرکشی کرنا یا طغیانی کرنا ان کے اولیاء ہیں۔ وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔
وہی ہیں ساتھی آگ کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں آیات میں سب سے پہلے جو چھوٹا سا ایک فریز لکھا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، بے شک اللہ جو ہے وہ ولی ہے، واحد میں، کیونکہ میں نے کہا تھا اولیاء جمع ہے، واحد ولی سرپرست ہے، پروٹیکٹر ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ تو ہم سب ایمان والے بننا چاہ رہے ہیں، ایمان حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم سب کا سرپرست اور ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس آیت سے پتہ چلے کہ اللہ ہمارا ولی ہے۔ یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں لکھ دیا وہ ہمیں بلیو کرنا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور ان ایمان والوں کے ساتھ اللہ کیا کر رہا ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ میں کون سا میرا اللہ تعالیٰ ولی ہے، صحیح ہے، مگر وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان لوگوں کو اندھیروں میں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ اب اندھیروں میں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، دین کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی اسپریچول انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے، نفسیاتی طور پہ انسائٹ بصارت کے حساب سے، ایک ہوتا ہے اندھیرا جس میں ہمیں معلوم نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر میں اس کتاب کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیت کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، تو میں اندھیرے میں ہوں۔ اندھیرا یعنی میں زندگی گزار رہا ہوں اپنے اصولوں کے مطابق، تو میں اندھیرے میں ہوں۔ تو اللہ ولی ان لوگوں کا جو ایمان لاتے، ایمان وہ لائیں گے جو آیت پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ تو جب ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں میں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ آپ کو ایک آیت کا پتہ چل گیا، احکام ایک آیت کی پتہ چل گیا، ایک آیت میں احکام ہے صلاۃ قائم کرو، تو کیونکہ مجھے ایک پتہ چل گیا صلاۃ قائم کرو، تو میں نے صلاۃ قائم کرنے لگا اس کی طرح جس طرح اس کا حق ہے۔ تو یہ میں نے اندھیروں میں سے نکل رہا ہوں صلاۃ کے معاملے میں۔ اس صلاۃ کا جب نہیں مانتا تو اندھیرے میں تھا، اب جب مجھے پتہ چل گیا تو صلاۃ کے بارے میں تو میں اندھیروں سے باہر آ رہا ہوں۔ تو اندھیرے میں سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، ولی ہے ان لوگوں کا جو لوگوں کو، ایمان والوں کو اندھیروں میں سے نکال کا ہے روشنی کی طرف۔ جب بھی آیت کی وضاحت ہوتی جائے آپ اس پہ ایمان لاتے جائیں، عمل کرتے جائیں، اور آپ پہلے یہ کہیں گے مجھے معلوم تھا، میں غافل تھا، اندھیرے میں تھا، بھٹک رہا تھا، گم رہا تھا، آج مجھے آیتیں پتہ چل گئی، لہٰذا میں اندھیرے سے روشنی کی طرف آ رہا ہوں۔ لیکن آگے لکھا ہوا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے جو اولیاء سرپرست ہیں وہ ہے طاغوت۔ یعنی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے اولیاء جو ہیں طاغوت۔ طاغوت کے معنی سمجھے طغیانی، سرکشی یا ناحق کرفتگی، یعنی یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے طاغوت۔ وہ اس طرح کی بات ہوئی کہ ناحق کرفتگی کرنا یا سرکشی کرنا، یہ کچھ اس طرح کا ایک مادہ ہمارے اندر ہے، جذبات۔ جب اللہ نے ہم سب کو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سن لیں بہت غور سے سنیے گا، جب ہم سب کو، ہمیں آیتوں کی وضاحت ہوئی اور وضاحت ہونے کے بعد ایمان لائے، عمل بھی شروع کر دیا، ہم روشنی میں آگے، ہمیں نظر آنے لگا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، صلاۃ قائم کرنی ہے، یہ کرنا ہے، یعنی آپ روشنی میں تھوڑا تھوڑا آنے شروع ہو گئے، تو ناحق کرفتگی نے، سرکشی نے ہم کو روشنی سے دھکا دینا شروع کیا واپس اندھیرے میں۔ جو کفر کر رہے ہیں آیات کا، آیات کا انڈرسٹینڈنگ آنے کے بعد کفر کیا جاتا ہے۔ آیات جب تک مجھے نہیں معلوم تھی تو میں اندھیرے میں تھا، لیکن جب اللہ نے مجھے آیت کے تھرو، روشنی کے تھرو میں جب باہر آ گیا، اب مجھے آیتوں کی وضاحت ہو گئی، سمجھ میں آ گیا، جب میں سمجھنے لگا اس وقت دھکا دے رہا ہے کرفتگی، ناحق کرفتگی، سرکشی مجھ کو دھکا دے رہی ہے واپس اندھیرے میں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء جو ہیں طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگوں کو روشنی میں آنے کے بعد، اللہ کی آیت کی وضاحت ہونے کے بعد، روشنی میں آنے کے بعد کفر کرواتا ہے آیات سے، ناحق کرفتگی کرواتا ہے اور آپ کو دھکا دیتا ہے واپس اندھیرے، یعنی آنکھ بند کر لینا۔
تو یہ مت سمجھیں کہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیت سے ہدایت ملنے کے بعد ہمیں روشنی ضرور مل جاتی ہے، لیکن اس پہ اسٹیڈ فاسٹ رہنا، اس پہ قائم رہنا، کیونکہ ناحق رختگی طغیانی یا طاغوت ہم کو واپس اندھیرے میں دھکا دینے میں لگا ہوا ہے، واپس اندھیرے میں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی آیت کی ایجوکیشن، آیت کی سمجھ آپ کو روشنی میں لیا ہے۔ اصل ہوشیاری رہنے کہ واپس اندھیرے میں نہ ڈال دیا جائے، یعنی نالج آنے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد واپس آپ کو ناحق کرختگی واپس ڈال رہے ہیں اندھیرے میں۔ اولئک اصحاب النار، اور یہی اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں ہیں یہ؟ کیونکہ ان آیتوں کا پتہ چلا، اللہ نے ان کو روشنی میں نکالا، اندھیرے سے روشنی میں آئے تھے، ان کو پتہ چلنے کے بعد انہوں نے کفر کیا، سرکشی کی، طغیانی میں گئے، طاغوت بنے، اور واپس ان کو اندھیرے میں دھکا دے دیا گیا۔ تو اللہ کا یہی اصحاب النار ہے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس سے ملتی اس کانسیپٹ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے نیکسٹ پیج پہ، سورہ انعام 6، کس طرح اندھیرے سے ہاتھ روشنی میں آتے ہیں۔ سورہ انعام 6 122 آیت۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما كانوا یعملون۔ اور وہ جو وہ مردہ تھا، بس ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا، اس کے ساتھ وہ انسانوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا وہ اس کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور اس سے کبھی بھی نہ نکلنے والا ہو۔ اسی طرح کفر کرنے والوں کی نظر میں ان کے اعمال زینت دیے جاتے ہیں۔ اسی بات کو جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا، وہ اس کی اور ایکسپلینیشن ہو رہی ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، کیا پس وہ تھا مردہ؟ اب بتائیے ہم سب کون ہیں؟ ہم مردہ ہیں زندہ ہیں؟ ایک ہیں، دیکھیں ہم سب زندہ ہیں اس وقت، لیکن نفسیاتی طور پہ جیسے میں نے بتایا تھا، ایک ہوتا ہے ایک یہ روشنی ہے اور ایک انسائٹ کی روشنی ہے، بصارت۔ اسی طرح ایک ہم زندہ ہیں فزیکلی، ایک ہم نفسیاتی طور پہ بصارت کے طور پہ مردہ ہیں، اگر ہمیں آیتوں کی وضاحت نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے اومن کان میتا، کیا پس وہ تھا مردہ، فاحییناہ، پس ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے بنا دیا اس کے لیے روشنی۔ جب زندگی کیسے ہے، جب آیت کی وضاحت ہوگی، وہی اندھیروں سے روشنی میں لا رہا ہے، وہ اس کے لیے بنا دیا ہم نے زندگی، زندہ کر کے۔ یمشی بہ فی الناس، وہ اس روشنی کے ذریعے لوگوں کے درمیان چلتا ہے اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز اور محکمات آیات، اپنی زندگی چلا رہا ہے وہ لوگوں کے درمیان۔ یعنی یہ کس طرح چل رہا ہے، اس کو پتہ ہے محکم آیتیں کیا ہیں، کیا کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، وہ لوگ اس کی روشنی کے اندر چل رہا ہے لوگوں میں۔ اس کی مثال دی کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ پس اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں، لیس بخارج منہا، وہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکتا۔ یہ کون ہے جو اس میں سے نہیں نکل سکتا؟ یہ روشنی سے ظلمات پہ جانے والا ہے، جس کو اللہ نے آگے لگا دیا لیس بخارج منہا۔ طاغوت نے اگر آپ کو روشنی میں آنے کے بعد اگر دھکا دے دیا اندھیرے میں، تو اللہ بھی یہ کنفرم کر رہا ہے پھر اس میں سے نکل نہیں سکتا وہ۔ تو اگر آپ کو روشنی مل رہی ہے اس کو مینٹین کریں، کیونکہ آگے بالکل نیکسٹ آیت ملے کذالک زین للکافرین ما كانوا یعملون، اسی طرح زینت دے دیتے ہیں کافروں کے لیے ان کے اعمال۔ کافر کون ہے؟ وہی آیتوں کے جاننے کے بعد وہ سمجھتے ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ زینت دے دی گئے، وہ سمجھتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں۔ وہ کب سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ نے ان کو روشنی میں نکالا، روشنی میں آنے کے بعد ناحق سرکشی، ناحق کرختی کی وجہ سے انہیں اندھیروں میں جب دھکا دے دیا گیا، تو وہ اپنے انوینٹڈ اعمال کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں شیطان نے ان کو زینت دے رکھا ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ، قرآن پڑھ رہا ہوں، آیتیں پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ نیکسٹ ہے مائدہ 5 اس کی 55 اور 56 آیت۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. بے شک تمہارا ولی سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے، وہ ایمان والے جو صلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ یعنی جواز دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو ولی یا سرپرست بنائے گا، بے شک وہ اللہ کے گروہ ہے غالب رہنے والے. اب کیا ہوا، یہاں پر پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی وہ اللہ ولی تھا سرپرست. اب یہاں پر ایڈیشن ہو گئی، اللہ بھی ولی ہے اور جناب رسول بھی ولی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول بھی ولی ہے ہمارا. یہ دیکھیے، بے شک تمہارا ولی سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. اور تھرڈ کیٹیگری میں آ رہے ہیں ایمان والے، اور ایمان والے بھی سرپرست ہے، ولی ہیں. یعنی جو اللہ کی احکامات رسول کے ذریعے پہنچ رہے ہیں وہ اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، اور اطاعت میں جو ایمان والے ہیں وہ جو نہیں جانتے ان کا وہ ولی ہو سکتا ہے ان کو بتا کر. یہ تین ہو گئے ولی. اب ولی اللہ تعالیٰ نے فرسٹ اللہ کو رکھا، پھر رسول، اور تھرڈ کیٹیگری میں ایمان والے آ گئے. اور ان کی جو ڈیفینیشن ہے ایمان والوں کی، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جواز دیتے ہیں، اور رکوع کرنے والے رہتے ہیں. رکوع کا مطلب نفسیات میں ذرا جھکنے والے کو کہتے ہیں رکوع میں. ایک فزیکل باؤ ڈاؤن ہے، ایک جھکے ہوئے رہتے ہیں. وہ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو لوگ ہیں، کون لوگ؟ اللہ ولی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہیں، اور وہ ایمان والے ولی ہیں اگر وہ صلاۃ قائم کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، یعنی کہ رکوع کرتے ہیں. لیکن اس میں یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ کنڈیشن صلاۃ، ایک بظاہر تو ایک آدمی، بہت سارے لوگ صلاۃ قائم کر رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہے منافق بھی صلاۃ قائم کرتا ہے. تو صلاۃ کرنے والے وہ جو صلاۃ کا حق ہے جیسے صلاۃ قائم کرنے کا. اسی طرح ایک زکوٰۃ ہے، جواز پیش کرنا، وہ جواز یہ زکوٰۃ دیتے جیسے حق ہے جواز دینے کا، زکوٰۃ دینے کا. اور اسی طرح وہ جھکے میں، جسے انہیں معلوم ہے کہ ان کی نفسیات میں ایگو یا اکڑ نہیں ہے، اڑیل نہیں ہے، وہ جھکے ہوئے. اور اللہ کہتا ہے اور جو کوئی اللہ کو، اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو سرپرست بناتا ہے، پس بے شک وہ اللہ کا گروہ ہے. حزب اللہ هم الغالبون. یعنی ایسے لوگ جو ایسے لوگوں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں جو اللہ کو، سب سے پہلے اللہ کو، رسول کو یا ایمان والوں کو. تین یہ جو ہے یہ اللہ کی پارٹی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں پارٹی. حزب اللہ، اللہ حزب اللہ کا مطلب اللہ کا گروہ. سورہ توبہ 9 اس کی 71 آیت. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعض ان کے بعض کے اولیاء سرپرست ہیں، وہ معروف کے ساتھ یعنی جانا پہچانے کے ساتھ امر کرتے ہیں، اور منکر یعنی غیر معروف سے روکتے ہیں. غیر معروف کے ایک اور معنی بھی ہیں بہروپیہ کے بارے میں روکتے ہیں، اور زکوٰۃ جواز دیتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہی ہیں جن پر اللہ جلد رحم کرے گا، بے شک اللہ عزت والا، حکمت والا ہے. اب جو میں تھرڈ کیٹیگری تھی مومنوں کی، پہلے تو اللہ اور رسول آ گئے، اب مومن کس طرح ایک دوسرے کے اولیاء اور سرپرست ولی ہے، ایک دوسرے کے کس طرح وہ پروٹیکٹر ہیں، سرپرست ولی ہیں. والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ سرپرست ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، بعض ان کے بعض کے سرپرست ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ امر کرتے ہیں معروف کے ساتھ، یعنی جانے پہچانے کے ساتھ، جو معروف بات ہے، معروف جو سب جانتے ہیں.
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کے معنی ہے اور جو غیر معروف ہے، یعنی غیر معروف جو اوتھینٹک نہیں ہے یا بہروپ ہے، بہروپ بنا ہوا ہے، وہ بہروپ سمجھتے ہیں آپ، جو صحیح نہ ہو، لگ رہا ہے کہ صحیح ہے لیکن بہروپ ہے، وہ اس کے بارے میں روکتے ہیں وہ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ جواز دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ ان کو رحم کر دے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز ہے، طاقت والا، حکمت والا ہے. اب آپ یہ دیکھیے، اس کو ہم وہی بات ہے ذرا سا وضاحت کے ساتھ، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء اور سرپرست ہیں. بعض مردوں کے اوپر، بعض عورتیں بعض عورتوں کے اوپر، یا بعض عورتیں بعض مرد کے اوپر، یا بعض مرد، یعنی وائس ورسا. اس کو ذرا سمجھ لیں آپ، کیونکہ یہ ون سائیڈڈ افیئر نہیں ہے. ون سائیڈ افیئر یہ ہوتا ہے کہ صاحب میں آپ کو فرض کریے اس آیات وضاحت کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور آپ کو اللہ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، بتائی جا رہی ہے اللہ کی بات، بتایا کیا جا رہا ہے آپ کو؟ اللہ کی آیت. اور اس میں اسی فرض کریے ایک یہی لے لیں ہم پوائنٹ کہ وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں ایمان والے. میں نے آپ کو یہ آیت بتائی، سورت نمبر، آیت نمبر کے جو اولیاء ہیں، سرپرست ایک دوسرے کے ایمان والے ہیں، وہ ایک دوسرے کیسے سرپرست ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. کہ میں نے آپ سے کہا بھائی صلاۃ قائم کیجئے، یہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہے ایمان والے جو ہیں وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہاں بھائی صلاۃ قائم تھے. اب میں صلاۃ قائم نہ کروں اور میں آپ کو بار بلاؤں یہاں پر اور لیکچر دوں اور وضاحت بتاؤں آیتیں، اور خود میں اس پر عمل نہ کروں، تو میں آپ کا سرپرست ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ بتائیں. میں سرپرست جب ہوں جب میں جو بیان کر رہا ہوں اس پہ میرا عمل بھی ہونا چاہیے. اور جب آپ سن رہے ہیں تو اس کا اگر صلاۃ نہیں قائم کر رہا اور آپ مجھ سے ہی سن رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں، پوچھیں آپ نے صلاۃ کیوں نہیں قائم کر رہے آپ. اس طرح آپ میرے سرپرست ہو جائیں گے. یہاں سے چلے مت جائیں، رکیں اور پوچھیں بھائی ہم آئے تھے، ہم نے یہ آیت سمجھی تھی، اللہ کی آیت تھی، یہ تو اصل تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے پہلے. تو اللہ کی اگر آپ نے اطاعت کی تو آپ نے مجھ کو واپس ریمائنڈ کرایا، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، آپ نے مجھے واپس ریمائنڈ کرایا بھائی آپ نے یہ بتایا تھا کہ صلاۃ قائم کرتے اور آپ خود صلاۃ قائم نہیں کر رہے، اس کی وضاحت طلب کریں. تو یامرون بالمعروف اس طرح ہے کہ وہ امر کرتے ہیں معروف کے ساتھ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ خود بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف بتایا جا رہا ہے کہ آپ کریے. تو بعض ایک دوسرے کے بعض اولیاء کیسے ہو گئے کہ اگر مجھ سے آپ نے کہ بات سن لی، اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں آپ کا اولیاء ولی ہوں اور آپ جو ہے میں خود نہ کروں عمل. اب وائس ورسا ہے، میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں. میں اگر اللہ کی آیت سے ہٹ جاؤں تو آپ مجھے ریمائنڈ کرا دیں. کس طرح کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو؟ یامرون بالمعروف، وہ امر کرتے ہیں معروف کے ساتھ ایک دوسرے کو. معروف کیا ہے؟ اللہ کی آیت، اللہ کی بات واضح ہے، سب جانتے، سب پہچانتے ہیں، اس کی وضاحت بتائی جائے سب پہچان جاتے ہیں. اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو بہروپی ہے، جو غیر معروف ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. اور وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور صلاۃ قائم میں نے بتا دیا وہ پراپر طریقے سے جو صلاۃ، وہی چیز آگے دوبارہ. اور یؤتون الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پھر دیکھیے اللہ اور اس کے رسول تو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. بغیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تو آپ ایمان والے ہی نہیں ہیں، یہ عمل ہی نہیں کر سکتے. اللہ کی باتیں یعنی اللہ کی آیتیں پتہ ہونی چاہیے، اور رسول کا قول ہے یہ، وہ بات پتہ ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں لازم ہیں، ملزوم، یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اس میں سے مانس نہیں ہو سکتا. تو اللہ کہہ ان قریب اللہ ان پہ رحم کرے گا، بے شک اللہ عزیز، طاقت اور حکمت والا ہے. تو اس میں بھی یہی پتہ چل گیا کہ ایمان والے اللہ ولی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہے. مطلب صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ کہ جتنے بھی رسول ہیں انکلوڈنگ محمد رسول اللہ ولی ہیں ہمارے. اور ایمان والے ہم ایک دوسرے کی بھی ولی ہیں، بشرط ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر معروف کے ساتھ امر کر رہے ہیں اور بہروپیہ بننے سے روک رہے ہیں، اور صلاۃ قائم کر رہے ہیں جیسے حق ہے صلاۃ قائم کرنے کا، زکوٰۃ کر رہے ہیں، جسٹیفائی دے رہے ہیں جیسے جسٹیفیکیشن جواز پیش کرنے کا حق ہے. یہ پراپر طریقے سے کر رہے ہیں آپ، تو ایک دوسرے کے ہم سرپرست اور ولی ہیں. اب جناب اب جو آیتیں آئیں گی یہ وہ آئیں گی آیتیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے،
جو معاشرے میں آپ یہ چیزیں تو سرپرست اللہ اولیاء تو اجازت دے رہا ہے بننے کا، لیکن اب جو آپ سنیں گے یہ وہ آیتیں ہوں گی جو کہ آپ کو بتائیں گے معاشرے میں کس طرح سرپرست بنائے ہوئے لوگوں نے۔ اس کے علاوہ سورہ زمر میں 39 سورت ہے اور اس کی آیتیں 3 الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ کیا اللہ کے لیے دین خالص نہیں ہے؟ سوال۔ اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں نوکری ان کی کرتے سوائے ہم کو قرب دلانے کے لیے وہ اللہ کے طرف نزدیک ہیں، بے شک اللہ ان کے درمیان حکم کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، بے شک